EFF کے، یہ اس کے اندر یہ کوئی نئی باتیں نہیں تھیں، لیکن بدقسمتی سے حکومت جو ہے وہ نہ ریفارم کر سکی ہے، نہ گورننس کو بہتر کر سکی ہے، اور نہ ہی کرپشن کو کنٹرول میں لا سکی۔ اس کے اندر جو IMF نے تخمینہ لگایا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ریفارمز کر لیں، گورننس کو بہتر کر لیں اور کرپشن کو کنٹرول پا لیں، یہ 5500 سے 7000 ارب سالانہ پاکستان کا یہ نقصان ہوا، یعنی اب GDP کو 5500 سے 7000 ارب سے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ رقم معمولی رقم نہیں ہے، یہ ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ اس سے بنتا ہے، ہماری ایکسپورٹ کا بہت بڑا حصہ بنتا ہے۔ یہ وہ نقصان ہے جو ہم ہر سال برداشت کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ ہم ریفارم کر سکے ہیں، نہ ہی ہم کرپشن کو کنٹرول میں لا سکیں۔ تو یہ جو رپورٹ ہے اس میں صرف وفاقی حکومت کے معاملات شامل ہیں، صوبائی حکومتوں کے نہیں۔ اگر آپ صوبائی حکومتوں کی مس گورننس، جو ریفارمز کی کمی ہے، جو کرپشن وہاں پر ہے، اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو یہ رقم بے انتہا بڑھ جائے گی۔ اس لیے ہم جب پاکستان کی گروتھ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں، یہ بنیادی عنصر ہے۔ اگر ان کو ہم کنٹرول میں نہیں لائیں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ باتیں بار بار عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی مفتاح صاحب، میں، ڈاکٹر صاحب، دیگر افراد بھی ایڈیٹوریلز میں ہر جگہ یہی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کیوں یہ ریفارمز کرنے سے قاصر ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے سے قاصر ہے، اور کرپشن کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہے، اور کیوں حقائق عوام سے چھپائے جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ بھی تقریباً 6 مہینے تاخیر سے عوام کے سامنے آئی۔ آج آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیں تو جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ 168 نمبر پہ ہے دنیا، 168 نمبر۔ اور یہ بنیادی طور پر معیشت کے اندر جو خرابیاں ہیں جس کا ذکر کیا ہے IMF نے، یہ ان سب معاملات کا اثر ہے۔ IMF یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کرپشن کو کنٹرول نہیں کریں گے، گورننس پہ ریفارم نہیں کریں گے، تو آپ کے فزیکل ایشوز پر بھی، یعنی جو آپ پیسہ ٹیکسز میں اکٹھا کرتے ہیں اس پر بھی یہ معاملہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ریفارمز نہیں کریں گے تو ملک کے اندر گروتھ نہیں ہوگی۔ اگر ملک کے اندر کی بہت ایک وسیع طور پر، خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا رول آف لا، یہ بات ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں کہ اگر ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، یعنی قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، تو ملک ترقی نہیں کر سکے۔ اس کا بار بار ذکر اس رپورٹ کے اندر کیا گیا۔ عدلیہ پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، ان کی پرفارمنس پر، ان کی سلیکشن کے کرائٹیریا پر، ان کی کارکردگی پر، حتیٰ کہ انٹیگریٹی پر بھی یہاں پر سوال اٹھے ہیں۔ یہ بہت تشویشناک باتیں ہیں کہ آج وہ باتیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، حالانکہ سمجھ آنی چاہیے کہ ملک میں عدل کا نظام نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا تو معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ آج وہ ادارہ جو 12 سال سے پاکستان کے اندر معیشت کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ کھل کر یہ بات کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم رپورٹ ہے جس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے
لینا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ معاملات ہیں جس سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ ہمیں بہت سی خام خیالی رہتی ہے کہ بڑی اسٹیبلٹی ہو گئی ہے، بڑا ملک ترقی کر رہا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کل جو امپلائمنٹ کے نمبرز آئے ہیں، ان امپلائمنٹ کے نمبر ہیں، وہاں پر بھی پاکستان جو ہے وہ 6.5 سے 7.1 پر ان امپلائمنٹ چلی گئی۔ اور یہاں پر خاص طور پر اس رپورٹ کے اندر آئی ایم ایف نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو حکومت کے اسٹیٹسٹکس ہیں، یعنی جو اعداد و شمار حکومت دیتی ہے، اس پر کسی کا اعتماد نہیں ہے، وہ بھی مشکوک ہے۔ تو یہ ان امپلائمنٹ کے نمبر اگر آپ دیکھ لیں، یہاں 7.1 پہ ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے وہ چلی گئی۔ نوجوان کے اندر بے روزگاری جو ہے وہ شاید اس سے بہت زیادہ 20% کے قریب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کا نوجوان آج ملک چھوڑ کر باہر جا رہا ہے۔ یہ مجموعی طور پر جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ملک کے اندر کرپشن کو کنٹرول میں نہیں کریں گے، آپ نے جو اپنی معیشت کے اندر جو انوملیز ہیں، یعنی بے قاعدگیاں ہیں، جہاں پر حکومت خود کاروبار کے اندر ملوث ہے، حکومت خود کاروبار کر رہی ہے، مراد دیتی ہے جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بار بار ذکر ہے کہ اگر آپ یہ معاملات دور نہیں کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو موقع نہیں دیں گے، تو آپ کی اکانومی نہیں بڑھے گی۔ یہ کوئی دکھی باتیں نہیں ہیں، یہ ہر معیشت کو سمجھنے والا یہی باتیں پاکستان میں کرتا آیا ہے۔ آج آئی ایم ایف نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں، ایک رپورٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ ملک کے اندر جو مختلف معاملات ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر چینی کا خاص طور پر ذکر ہے رپورٹ کے اندر، لیکن جو ذکر ہے چونکہ یہ 2025 کے بعد کی اس میں شامل نہیں ہے، 2025 سے پہلے کے ہیں، تو وہ 2019 کا جو چینی کا جو سکینڈل سمجھے، جو اس وقت جو معاملہ ہوا تھا چینی کا، اس کا ذکر ہے۔ لیکن ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس سکینڈل سے، اس وقت جو چینی کے معاملہ ہوا تھا، اسے کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ وہی معاملہ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان میں دہرایا گیا۔